آخر تم اس رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ نیما بیگم نے ماہا سے کہا، جو کہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے لمبے سنہرے بالوں کو بائیں ہاتھ کی انگلی کے گرد لپیٹ کر بے دھیانی سے نیما بیگم کی بات سن رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو اور بھی پرکشش بنا دیتی۔ ماہا، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم اس رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ آخر انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے تمہارے پاس۔ لیکن ماما، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ماہا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ آخر یہ میری زندگی ہے، مجھے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ تم اپنے پاپا کے غصے کو نہیں جانتی۔ اگر تم ان کے دوست کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کرو گی تو تمہارے پاپا بہت خفا ہو جائیں گے۔ وہ صرف تمہارے پاپا کا دوست ہی نہیں بلکہ ہر دکھ سکھ میں برابر کا شریک ہے، اور تمہارے پاس اس رشتے سے انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، اپنے باپ کے بزنس کو چلا رہا ہے، خوبصورت بھی ہے۔ ماما، اگر وہ پیارا ہے تو میں بھی کم نہیں، اور اگر لڑکا اتنا ہی پسند ہے آپ کو۔ اتنی سی بات کہہ کر وہ بات کو گول مول کر گئی۔ اور ہاں ماما، اب دوبارہ مجھ سے اس رشتے کی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ میں نے آپ کو اپنا فیصلہ بتا دیا ہے۔ یہ بات سن کر نیما اپنے دانت پیس کر رہ گئی۔ ماہا نے شال اپنے کندھوں پر رکھی اور کمرے سے باہر جاتے ہوئے کچھ بڑبڑاتی، لیکن نیما پریشانی میں مبتلا ماہا کی بات پر دھیان ہی نہ دے پائی۔ رات کو کھانے کی میز پر افتخار صاحب کی چھوٹی بیٹی مہک افتخار صاحب کو اپنے پورے دن کی داستانیں سنا رہی تھی۔ اتنی دیر میں نیما بھی آ کر کھانے کے لیے بیٹھ گئی اور کھانا شروع کرنے لگی۔ تبھی افتخار صاحب نے ماہا کا پوچھا کہ ماہا کدھر گئی ہے؟ نیما نے بہت ہی بے دھیانی سے جواب دیا، اپنی دوست کے گھر گئی ہے۔ افتخار صاحب نے سلاد کی پلیٹ سے سلاد نکالتے ہوئے گھور کر نیما کو دیکھا، جو کہ پلیٹ میں مسلسل چمچ ہلا رہی تھی کیونکہ کچھ بھی کھا نہیں رہی تھی۔ افتخار صاحب نے پریشانی کی وجہ معلوم کرنی چاہی، لیکن نیما نے سر درد کا بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماہا کی اس انکار والی بات کو سن کر وہ بہت غصہ ہوں گے۔ اس گھر میں ہمیشہ افتخار صاحب کے فیصلے کو ہی سراہا گیا ہے۔ افتخار صاحب اپنی دونوں بیٹیوں سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن کبھی من مرضیاں نہیں کرنے دیں۔ لیکن اس دفعہ کس کی بات مانی جانی تھی اور کس کو گھٹنے ٹیکنے پڑنے تھے، یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے 7:45 افتخار صاحب آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے اور نیما جلدی جلدی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ مہک، جو کہ 7:30 بجے ہی کالج کے لیے تیار ہو گئی تھی، وہ بھی ناشتہ بنانے میں نیما کی مدد کر رہی تھی۔ تب بھی فون کی بجنے کی آواز آئی اور مہک جلدی سے فون کی جانب لپکی، لیکن افتخار صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مہک کو وہیں روک دیا اور ہاتھ میں پکڑے کچھ کاغذات کو ایک طرف رکھ کر فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے افتخار صاحب کے سنجیدہ تاثرات کو خوشی میں بدل دیا۔ اس خوشی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کال ضرور اجمل یعنی افتخار صاحب کے جگری دوست کی ہے۔ نہ جانے 2 منٹ میں فون پر ایسی کیا بات ہوئی کہ افتخار صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فون سائڈ پر رکھ کر اس نے نیما کو آواز دی، جو کہ میز پر ناشتہ لگا رہی تھی، اور اسے تمام تفصیل سے آگاہ کیا کہ آج رات اجمل صاحب اور ان کی فیملی رات کے کھانے پر آ رہے ہیں۔ کھانے کا زبردست انتظام کرنا، میں بھی شام کو جلدی آ جاؤں گا۔ تم تو جانتی ہو کہ وہ لوگ کس لیے آ رہے ہیں، اس لیے مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ ماہا، جو ابھی سو کے اٹھی تھی اور افتخار صاحب کی آواز سن کر سیدھا باہر آئی تھی، اس نے ساری بات سن لی تھی۔ ساری بات جانتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا کہ کون آ رہا ہے جس کے لیے اتنی تیاریاں کرنی ہیں؟ اجمل صاحب کی فیملی رات کو کھانے پر انوائٹڈ ہے، لیکن وہ کیوں؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے ماہا کے ماتھے پر بل تھے۔ ماہا کا یہ انداز افتخار صاحب کو بہت عجیب لگا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم آج رات کسی دوست کے گھر نہیں جاؤ گی، بلکہ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آ کر اپنی ماما کے کھانا بنانے میں مدد کرو گی۔ یہ کہہ کر افتخار صاحب دوبارہ سے کاغذات سمیٹنے لگ گئے تو ماہا نے ہمت کر کے اپنا فیصلہ سنانا چاہا۔ پاپا، کیا وہ لوگ رشتے کے حوالے سے بات کرنے تو نہیں آ رہے؟ یہ بات سن کر کچن میں کام کرتی نیما کے ہاتھ کانپ گئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماہا کون سی بات کرنے جا رہی ہے۔ افتخار صاحب نے کاغذات فائل میں رکھتے ہوئے ہاں میں جواب دیا تو ماہا فٹ بول پڑی، آخر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ اکیلے کیسے لے سکتے ہیں، وہ بھی یہ جانے بغیر کہ میری مرضی کیا ہے؟ افتخار صاحب اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گئے، جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ پاپا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ بات کہہ کر ماہا نے افتخار صاحب کا سکتہ توڑا۔ اجمل میرا بھائی جیسا دوست ہے، میں اس سے رشتے سے انکار نہیں کر سکتا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔
اس لیے تم اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی. تمہیں وہاں شادی کرنا ہوگی جہاں میں چاہوں گا. لیکن پاپا، لیکن کچھ نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. ٹھیک ہے پاپا، اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرا فیصلہ بھی سن لیں. اگر آپ زبردستی یہ شادی کروانے کی کوشش کریں گے تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ دوں گی. افتخار صاحب اپنی بیٹی کے یہ الفاظ سن کر ہکا بکا رہ کے، ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زمین کے اندر دھنس رہے ہوں. انہوں نے اس کو ڈانٹا، تمہاری تربیت ہم نے ایسی تو نہیں کی تھی، تمہیں اپنے پاپا سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں. ابھی نیما نے اتنی بات کی تھی کہ ماہا نے اپنے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کر کے دروازے کی کنڈی لگا دی. نیما جلدی سے افتخار صاحب کے پیچھے جانے لگی، لیکن تب تک افتخار صاحب گاڑی لے کر گھر سے آفس کے لیے جا چکے تھے. نیما اس دن کو کوستی ہوئی دوبارہ حال میں داخل ہوئی جس دن ماہا پیدا ہوئی تھی. شام کو نیما لان میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک گاڑی کا ہارن سن کر اس کا سکتہ ٹوٹ گیا. افتخار صاحب گاڑی سے باہر آئے تو ان کے ہاتھوں میں سامان تھا، وہ رات کے کھانے کے لیے تھا. بہت سنجیدہ انداز میں سلام کیا اور سیدھا کچن میں جا کر وہ سامان رکھائے، کسی سے بھی کسی قسم کی بات نہ کی. مہک جو کہ افتخار صاحب کے ساتھ ہی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، اس نے کچن میں جا کر پانی پیا اور ایک گلاس پانی کا افتخار صاحب کے لیے ان کے کمرے میں لے گئی. لیکن افتخار صاحب نے پانی پینے سے انکار کر دیا تو مہک نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، پاپا فکر مت کریں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ بھی تھوڑی جذباتی ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانا جانتی ہیں. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور رات کے کھانے سے پہلے تھوڑا آرام کر لیں. یہ بات کہہ کر مہک دروازہ بند کر کے چلی گئی. لیکن اس کے جاتے ہی افتخار صاحب دل ہی دل میں مہک کی عقل مندی کو سراہنے لگے. رات کا کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا جو کہ نیما اور مہک نے مل کر تیار کیا تھا. نیما منہ دھو کر چہرے کو دوپٹے کے کونے سے صاف کرتے ہوئے حال میں آئیں جہاں افتخار صاحب موبائل پکڑے خاموشی سے بیٹھے تھے. نیما کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور افتخار صاحب نے ایک نظر نیما پر دوڑائی اور دوسری دروازے پر، جیسے وہ دروازہ کھولنے ہی نہیں چاہ رہے تھے. لیکن دوبارہ پھر سے گھنٹی بجی تو مہک نے جلدی سے دروازہ کھولا. سامنے اجمل صاحب اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے تھے. ان کی فیملی میں ان کی بیوی، 2 ان کی بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. افتخار صاحب جلدی سے دروازے کی جانب لپکے اور اجمل کو گلے لگایا جیسے برسوں بعد ملے ہوں. نیما نے ان لوگوں کو آنے کی دعوت دی. اندر بڑھتے ہوئے زیان نے پھولوں کا گلدستہ اور مٹھائی کی ٹوکری مہک کی جانب بڑھائی تو مہک نے بہت ہی بے دھیانی سے دونوں چیزیں پکڑ لیں اور ساتھ ہی سوچوں میں گم ہو گئی کہ آخر آپی کو ایسے گڈ لکنگ لڑکے سے شادی سے انکار کیوں کر رہی ہیں. آپی ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ ان کو کوئی شہزادہ ملے اور زیان کسی شہزادے سے کم نہیں تھا. لیکن قسمت کو کیا منظور تھا یہ کون جانتا تھا. قسمت جب اپنا کھیل کھیلتی ہے تو سب کھیل تماشے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. کھانا میز پر لگ چکا تھا لیکن افتخار صاحب اور اجمل کی باتیں ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی. اجمل صاحب نہ جانے کون سے قصے کہانیاں چھیڑ کر بیٹھے تھے، لیکن افتخار صاحب صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہے تھے. نیما کے بلانے پر سب لوگ کھانے کے لیے آ گئے. افتخار صاحب ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے جا رہے تھے. ان کی نظر ماہا کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی جو کہ شاید صبح سے ہی بند تھا. افتخار صاحب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے لیکن وہ ہمت کر کے کھانے کے لیے بیٹھ گئے. سب لوگ کھانا شروع کر چکے تھے اور اجمل صاحب تو کھانے کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے. اسی دوران عائشہ نے پوچھا، بھئی آخر ہماری بیٹی کہاں ہے؟ جب سے آئے ہیں نظر ہی نہیں آ رہی. یہ بات سن کر افتخار صاحب کے ماتھے پر سردی میں بھی پسینہ آ گیا. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے کمرے میں آرام کر رہی ہے. نیما نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا. اجمل صاحب افتخار صاحب کی پریشانی کو بھانپ گئے. کھانا ختم کرنے کے بعد افتخار صاحب سیدھا لان میں جا کر فرش پر بیٹھ گئے. اجمل بھی اس کے پیچھے وہیں پر آ گیا اور پریشانی کی وجہ معلوم کرنی چاہی لیکن افتخار صاحب نے کچھ نہیں کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی. لیکن اجمل صاحب کہاں ماننے والے تھے. ہم دونوں جگری دوست ہیں. میں جانتا ہوں کہ تم بے وجہ منہ لٹکا کر نہیں بیٹھتے. آج تک ہم نے کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائی تو آج کیوں؟ شاید اب تمہیں میری ضرورت نہیں. یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ افتخار صاحب نے ساری بات اجمل کے سامنے رکھ دی. یہ بات سن کر تو جیسے اجمل کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو. میں نے زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگا لیکن تم اس سے بھی انکار کر رہے ہو. کیا تمہاری نظر میں میری اتنی ہی قدر ہے؟ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سب لوگ وہاں آ گئے. افتخار صاحب تو صرف آنکھوں میں آنسو لیے اجمل کی زہر بھری باتیں ہی سن رہے تھے. ضیاء نے وجہ جاننے کی کوشش کی لیکن اجمل نے کار کی چابی مانگی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا.
افتخار صاحب نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اجمل صاحب اپنی فیملی کو لیے وہاں سے چلے گئے۔ افتخار صاحب کو رہ رہ کر ماں پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسی کی وجہ سے اس کے بچپن کی دوستی ختم ہو رہی تھی۔ پاپا، آپ کو انکل سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس میں انکل کی بھی کیا غلطی تھی؟ آپ نے ہمارے رشتے کی خاطر اپنی دوستی داؤ پر لگا دی۔ زیان، جو کہ خود پریشان تھا، اجمل کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے فی الحال اکیلا چھوڑ دو، یہ بول کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ دوسری طرف افتخار صاحب کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ افتخار صاحب کا کوئی بھائی نہ تھا لیکن اجمل نے کبھی بھائی کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ افتخار صاحب صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ اچانک ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور میرون رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ جلدی سے قدم اٹھاتی گھر سے باہر جانے لگی تو نیما نے وہیں روک لیا اور پوچھا، کدھر جا رہی ہو؟ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، ماں نے جواب دیا، لیکن تمہارے پاپا نے تو تمہیں منع کیا تھا۔ ماں نے کندھے اچکائے اور بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ ماں کا ایسا رویہ دیکھ کر نیما دل ہی دل میں رو دی۔ آخر یہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ فون پر بات کرتے ہوئے ماں پرجوش ہو رہی تھی۔ اس کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی، تم تو جانتی ہو روین، میں نے کتنی محنت کی ہے اس سب کے لیے۔ نوین اور شمائل کا کیا بنا؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے افسردہ کر دیا۔ اوہ سو سیڈ، لیکن تم پریشان مت ہو، ہم دو لوگ ہیں، مل کر انجوائے کر لیں گے۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، گڈ بائے۔ ماں نے کمرے سے باہر آ کر نیما کو اپنی ٹرپ کے بارے میں بتایا۔ نیما ماں کی بات تو سن رہی تھی لیکن پورا دھیان کھانا بنانے میں تھا۔ ماما، ہمارا ٹرپ جا رہا ہے اور اس ٹرپ میں صرف بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہی جا سکتے ہیں اور میرا نام لسٹ کے ٹاپ پر ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی تبھی افتخار صاحب اور میگ بھی گھر واپس آ گئے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ساری بات سن لی لیکن کچھ کہے بغیر ہی جا کر کمرے میں بیٹھ گئے۔ تم اپنے پاپا سے پوچھ لو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ جواب سن کر ماں جلدی افتخار صاحب کے پاس کمرے میں آ گئی۔ پاپا، میرا ٹرپ جا رہا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ جو آپ سمجھنا چاہیں، لیکن مجھے جواب ہاں میں چاہیے کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے۔ اگر تم میری بچپن کی دوستی ختم کروا سکتی ہو تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ بہتر ہے تمہیں عزت سے جانے دوں۔ تھینکس پاپا۔ ماں یہ بول کر کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن بعد اس کا ٹرپ جانا تھا اور ابھی تک اس نے ساری شاپنگ کرنی تھی اور پیکنگ بھی۔ اس نے جلدی سے اروین کو کال ملائی جو کہ ٹرپ پر ساتھ جا رہی تھی۔ ہیلو اروین، جلدی سے میرے گھر کے باہر آؤ، میں نے شاپنگ کرنے جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً کال کاٹ دی اور خود پرس اٹھایا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر اروین بھی وہاں پہنچ گئی کیونکہ اس کا گھر نزدیک تھا۔ اروین کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کی عمر اندازاً 24 سال تھی۔ وائٹ کلر کی لائنوں والی شرٹ اور بلیک پینٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں پر بلیک چشمہ لگایا ہوا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ماں نے آستگی سے اروین سے پوچھا۔ میرا کزن ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، عالی شان گھر کا اکلوتا وارث ہے۔ بس میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کون ہے، تم نے تو اس کے گن ہی گانے شروع کر دیے۔ چلو اب چلتے ہیں۔ ماں بازار پہنچ گئی، ساری شاپنگ کر لی لیکن بار بار اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاید اس نے ماں کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ تو اروین نے بتایا ہی نہیں۔ ماں نے دل ہی دل میں سوچا۔ واپسی پر اس نے اروین سے نام پوچھا تو اس نے پھر بات کو لٹکانا شروع کر دیا۔ نہیں، جب میں بتا رہی تھی تو میری آواز سے کانوں میں جلن ہو رہی تھی کیا؟ تب تو مجھے چپ کروا دیا اور اب نہیں بتانا تو مت بتاؤ، میں بھی کوئی مرے نہیں جا رہی اس کا نام جاننے کے لیے۔ حماد، اروین نے فٹافٹ جواب دیا۔ ماں دل میں ہی مسکرائی۔ ہفتہ کی صبح تقریباً 5 بجے الارم کی آواز سن کر ماں اٹھ بیٹھی۔ ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے وہ تو ویسے بھی پوری رات سو نہ پائی۔ الارم بند کر کے وہ واش روم گئی اور ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اچانک سے فون کی گھنٹی بجی۔ ماں نے جب فون اٹھایا تو اروین کی کال تھی۔ ماں نے فون کان سے لگایا۔ جی جناب، اٹھ گئی ہوں۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر میں گھر سے نکلتی ہوں۔ یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ سائمہ نیما کھڑی تھی۔ کب تک جانا ہے تم نے؟ اس نے ماں سے پوچھا اور خود کمرے کی حالت دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے تک چلی جاؤں گی۔ تم نے تو یہ بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ نیما نے اعتراض کا ٹوکرا ماں کے سر رکھا تو ماں نے ایک لفظ میں ہی جواب دینا مناسب سمجھا، سوات۔ ماں، میرے لیے 1 کپ چائے بنا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں لاتی ہوں۔ آدھے گھنٹے میں ماں یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ گئی جہاں بس کھڑی تھی۔
بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں پہلے سے کھڑے تھے لیکن ماہا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کی نظریں اروین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماہا نے بہت کالز کی لیکن اروین سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے تبھی ماہا کو دور سے ایک بائک آتی دکھائی دی۔ جب بائک نزدیک آئی تو ماہا نے دیکھا کہ اروین کے ساتھ وہی لڑکا یعنی حماد ہے۔ حماد کو دیکھ کر ماہا کو عجیب سا احساس ہوا۔ اروین بائک سے اتری اور ماہا سے آ کر مل کر باتیں کرنے لگی۔ یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا کیا؟ ماہا نے حماد کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو کہ ابھی تک بائک بند کر کے اسی پر بیٹھا تھا۔ نہیں، یہ تو مجھے چھوڑنے آیا ہے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حماد دونوں کی طرف آیا۔ اروین، مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے میں گھر جا رہا ہوں، تم ساتھ پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا، حماد نے آہستگی سے بولا۔ اطلاع تو تب کروں گی جب موبائل پاس ہوگا۔ کیوں، کدھر ہے تمہارا موبائل؟ ماں نے پوچھا۔ امی نے پکڑ کر رکھا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہے کال کر کے آپ کا حال چال پوچھ لوں گی، لیکن مجال ہے امی نے کوئی بہانہ چلنے دیا ہو۔ ماں، تم اپنا نمبر ماہا کو دے دو، اسی پر رابطہ کر لینا۔ ماں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی۔ اس نے فٹ سے حماد کا نمبر سیو کر لیا۔ اوکے، اللہ حافظ کہہ کر حماد وہاں سے چلا گیا۔ ماہا اور اروین جا کر بس میں بیٹھ گئیں۔ پاپا انکل اجمل کی کال ہے، مہک نے چمکارتے ہوئے کہا۔ افتخار صاحب جو کہ افسردہ بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے لپک کر مہک سے فون پکڑا۔ ہیلو اجمل، کیسے ہو؟ افتخار صاحب نے فون پکڑتے ہی پوچھ لیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے چہرے کی رونق بڑھا دی۔ 3 دن بعد وہ اپنے جان سے عزیز دوست کی آواز سن رہا تھا، جس سے وہ دن میں 2 مرتبہ بات کر لیتا تھا۔ نیما کے اشارے پر افتخار صاحب نے فون سپیکر پر ڈال دیا۔ افتخار صاحب، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، تم ابھی آ جاؤ گھر، میں آفس دیر سے چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں گھر نہیں آؤں گا، آفس ملوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ نیما جو ساری گفتگو سن رہی تھی تھوڑی سی حیران ہوئی۔ میں شام کو واپس آؤں گا اور آتے ہوئے مہک کے لیے آئس کریم لے کر آؤں گا، لیکن مہک کو مت بتانا۔ یہ ساری باتیں سن کر افتخار صاحب کی خوشی کا اندازہ کرنا مشکل نہ تھا۔ تم ایک بار پہلے بھی مجھے انکار کر چکے ہو، مجھے ناراض کر چکے ہو، لیکن اب تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم مزید دوستی کو پروان چڑھانا چاہتے ہو۔ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو اجمل؟ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دو، میں انکار نہیں کر رہا، افتخار صاحب نے سر پکڑے ہوئے کہا۔ اگر انکار نہیں کر رہے تو ہاں بھی کہاں کی ہے؟ سوچنے کا مطلب انکار ہی ہوتا ہے، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، اجمل نے غصیلے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، تمہارا جو فیصلہ ہو بتا دینا۔ یہ کہتے ہوئے اجمل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہیلو، آپ کون؟ حماد نے فون اٹھاتے ہی پہلا سوال یہی کیا۔ او اچھا، اروین کی دوست، کیسی ہو تم لوگ؟ کب پہنچے؟ 2 گھنٹے پہلے، ماہا نے جواب دیا۔ اروین کدھر ہے؟ حماد نے پوچھا۔ وہ تو آرام کر رہی ہے، میں نے سوچا آپ کو اطلاع کر دوں۔ ماہا نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جب اٹھ جائے تو مجھ سے بات کروانا۔ کیوں، مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ماہا نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب آپ مجھ سے بھی تو بات کر سکتے ہیں، میرے دوست ساتھ ہیں، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ پھر کبھی بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر حماد نے کال کاٹ دی۔ حماد سے بات کر کے ماہا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں تو دوراہے پر کھڑا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، افتخار صاحب نے بات کی وضاحت کرتے ہوئے نیما بیگم سے کہا، جو کہ کپڑوں کو تہہ کرتے ہوئے ساری بات سن رہی تھی۔ اجمل چاہتا ہے کہ میں کی شادی زیان سے کر دوں، لیکن ان کی عمر کا بہت فرق ہے۔ اگر میں انکار کرتا ہوں تو ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، اور اگر ہاں کرتا ہوں تو میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ آپ مہک سے پوچھ لیں، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، نیما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رات کے کھانے کے دوران مہک، نیما بیگم اور افتخار صاحب ایک ساتھ بیٹھے تھے، تو افتخار صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات مہک کا سامنے رکھی اور فیصلے کا اختیار مہک کو دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہک بہت عقل مند ہے، اپنے لیے اچھا ہی فیصلہ کرے گی۔ پہلے تو مہک ہکا بکا رہے گی، پھر اپنے ہوش و حواس میں آتے ہوئے کہا، پاپا اگر آپ اور مما راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ایک بیٹی کی وجہ سے آپ پہلے ہی بہت دکھ دیکھ چکے ہیں، میں مزید آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ بات اجمل انکل کی اور ان کی فیملی کی تو مجھے پہلے ہی بہت پسند ہے، آپ میری طرف سے بلا جھجک ہاں بول سکتے ہیں۔ اروین تمہارا کزن بہت خڑوس ہے، ماہا نے کیفے کی طرف جاتے ہوئے کہا، اور تمہیں وہ خڑوس پسند آ گیا ہے؟ اروین نے کہا لگا کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں پسند کرتی ہوں حماد کو؟ ماہا نے حیران کن نظروں سے اروین کو دیکھا۔ تم ہر وقت اسی کی بات کرتی ہو، یہ تو واضح ہے کہ تم جانے انجانے میں اسے پسند کرنے لگی ہو، اروین نے ماہا کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی یہ سب بات ہو رہی تھی کہ حماد کی کال آ گئی۔ کون ہے؟ حماد ہے، ماہا نے جواب میں کہا۔
دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ابھی تم اس کو یاد کر رہی تھی اور اسی کی کال آ گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اروین نے شرارت سے کہا۔ بکواس بند کرو، مجھے بات کرنے دو۔ ٹھیک ہے، لیکن فون سپیکر پر رکھنا، ذرا میں بھی سنوں۔ لیکن اروین کوئی بات سنے بغیر ہی گانا گنگناتے کیفے کی طرف چلی گئی۔ کہانی سنو، زبانی سنو، مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا۔ ماہا نے تقریباً آدھا گھنٹہ حماد سے بات کی اور کال بند کی اور کیفے میں چلی گئی۔ بات ہوگی جناب سے، اروین نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، آپ سے مطلب؟ ماہا نے یہ کہتے ہوئے گرم کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا اور کیفے سے باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ ماہا، مہک کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے۔ نیما نے فون پر ماہا کو یہ بتایا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ خوش نہیں ہوگی، لیکن آخر وہ بہن ہے اس کی۔ شادی کی تاریخ پکی ہوگی، مگر کس سے؟ ماہا نے حیرانی سے پوچھا۔ زیان سے، جسے تم نے ٹھکرایا ہے۔ نیما کی آواز بھاری۔ ٹھیک 20 دن بعد شادی ہے، تم گھر جلدی واپس آ جاؤ۔ لیکن ماہا، میرا ٹرپ 10 دن کا ہے اور ابھی 3 دن گزرے ہیں۔ 13 دن کافی ہوں گے میری تیاری کے لیے۔ ویسے بھی جلدی آ کر کیا کرنا ہے سوائے قید میں رہنے کے؟ فی الحال مجھے کچھ کام ہے، باقی بات گھر آ کر ہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ماں کا ایسا رویہ دیکھ کر نیما کا دل چور چور ہو گیا۔ ایک طرف مہک تھی جو اپنے پاپا کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر رہی تھی، اور دوسری طرف ماہا جس تسلسل سے وقت گزر رہا تھا۔ ماہا کے حماد سے گفتگو کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ماہا کو جب موقع ملتا حماد سے بات کر لیتی تھی۔ ماہا تو برائے نام ہی ٹرپ پر آئی تھی، کیونکہ اس کی پوری توجہ حماد پر تھی، نہ کہ سوات پر۔ دوسری طرف پورے 10 دن گزر گئے تھے، لیکن ماہا کی کوئی خبر نہ تھی۔ آج شام کو ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، اروین نے ماہا کی یاد دہانی کے لیے کہا۔ لیکن کہاں؟ گھر اور کہاں؟ آج پورے 10 دن گزر گئے ہیں، کون سی دنیا میں رہ رہی ہو تم؟ پھر سے اسی گھر، شادی کی تیاریوں میں تو خوار ہو جاؤں گی میں۔ بند کوٹری میں رہنا پڑے گا، اور حماد سے بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اروین نے چٹکی بجا کر خاموشی توڑی۔ کن سوچوں میں گم ہو گئی؟ جلدی سے پیکنگ کر لو، پھر ہم لوگ آئس کریم کھانے جائیں گے۔ اسی بہانے تم بھی ذرا باہر کی ہوا کھا لینا۔ پورا دن اسی طرح گھومتے پھرتے گزر گیا۔ شام کو وہ لوگ بس میں بیٹھ کر واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ماہا نے حماد کو میسج کر کے بتایا کہ ہمارا ٹرپ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ میسج ٹائپ کر کے ماہا نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور خود کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تم ہمیں اطلاع ہی کر دیتی، تمہارے پاپا تمہیں لینے ہی آ جاتے۔ نیما ابھی یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ ماہا فٹ سے بول پڑی۔ جی جی بالکل، اب پاپا نے ہی تو میری حفاظت کرنی ہے، میں تو کوئی بچی ہوں جیسے کوئی خیال نہیں کہ کیسے اپنا خیال رکھنا ہے، یا میں کوئی لڈو ہوں جو کسی نے نگل لینا تھا اور پاپا کو دیکھ کر اگل دینا تھا۔ حد ہے ماما، اس لیے تو میرا واپس آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ مہک کدھر ہے؟ نیما نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ ماہا کے یہ انداز دیکھ کر نیما میں بولنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ ماہا سیدھا مہک کے کمرے میں کہ مصیبت سے نکلی تو تم پھنس گئی، یہ بھی صحیح ہے۔ پاپا کو صرف اپنی دوستی بچانی تھی، بیٹیوں کی زندگی چاہے جہنم ہو جائے۔ ماہا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیسی مصیبت آپی؟ آخر اور کیا چاہیے مجھے؟ اتنی اچھی فیملی ہے اجمل انکل کی، اور زیان اتنی بات کہہ کر اس نے خاموشی اختیار کی۔ تم خوش ہو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اچھا آج میں آرام کرنے لگی ہوں، کل کو ہم لوگ شاپنگ کے لیے جائیں گے، اپنا خیال رکھنا۔ اگلے دن ماہا 10 بجے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر آئی تو مہک پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ تم کیسے سج دھج کر بیٹھ گئی ہو؟ کدھر کی تیاری ہے؟ ماں نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ نے ہی تو بولا تھا شاپنگ کرنے کو، اور مجھے بھی کچھ سامان کی ضرورت تھی، بس اسی لیے۔ رات گئی بات گئی، ویسے بھی میرا موڈ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں افتخار صاحب آ گئے۔ چلو مہک، لیکن پاپا آپی تو جا نہیں رہی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں لے جاؤں گا اور واپس بھی لے آؤں گا، تم چلو۔ جی پاپا۔ مہک نے جلدی سے چادر اوڑھ لی۔ افتخار صاحب تیزی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مہک بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں افتخار صاحب اور مہک شاپنگ مال پہنچ گئے۔ جب تم فری ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا۔ ٹھیک ہے پاپا۔ میں گاڑی سے اتر کر مال میں داخل ہوئی، وہاں سے کپڑے پسند کرنے لگی، لیکن اکیلی ہونے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ شاپنگ مال کے عین سامنے کیفے تھا۔ مہک ماہا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ آپی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور ساتھ لڑکا؟ یہ لڑکا کون ہو سکتا ہے؟ آخر آپی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ پاپا تھوڑی دیر تک مجھے یہاں سے لینے آ جائیں گے۔ اگر پاپا نے آپی کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو بہت خفا ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر مہک وہاں سے چل دی اور چھوٹی چھوٹی دکانیں سے شاپنگ کرنے لگی تاکہ وہ افتخار صاحب کو وہیں بلا سکے۔
کیونکہ وہ مزید ہنگامہ نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں بار بار اسی لڑکے کا خیال آ رہا تھا جو ماہا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد مہک نے افتخار صاحب کو کال کر کے بلا لیا اور تقریباً 10 سے 15 منٹ میں افتخار صاحب وہاں پہنچ گئے۔ کر لی شاپنگ میرے بیٹے نے؟ جی پاپا۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ لیکن پاپا مجھے بالکل بھوک نہیں۔